4 اپریل 1992 مورخ اسلام علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ 25 چک سرگودا میں فتح مبین کانفرنس سے خطاب فرما رہے ہیں۔ عنوان ہے مسئلہ امامت۔ سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔ بھائی کرام، 25 چک چوک کی بھاگڑ ضلع سرگودا کے غیور نوجوانوں اور دوستوں، آج کا یہ پروگرام اصل میں تقریباً 1.5 سال پہلے ایک یہاں کے مناظرے کی وجہ سے طے کیا گیا تھا، جو شیعہ سنی کے مابین ہونا تھا، اور عین موقع پر شیعہ کا فرار سامنے آیا۔ میں اور مولانا علی شیر حیدری، مولانا اعظم طارق صاحب یہاں پہنچ گئے تھے، لیکن شیعہ یہاں مقابلے میں نہیں آیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کو کامیابی نصیب فرمائی، اور یہ آج کی تاریخ اصل میں اسی کامیابی کے اوپر فتح مبین کانفرنس کے نام سے معنون ہے۔ ویسے بھی عام لوگوں کو معلوم ہے کہ ہماری بڑی مصروفیات ہیں، ہم بڑے کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور سپاہ صحابہ کی جو ملک گیر تنظیم کا اس وقت کام ہے، اور جنگ کے الیکشن کے بعد کی صورتحال ہے، اس کی وجہ سے ہم اس بات کے متحمل نہیں ہیں کہ ہم آپ کے ہر گاؤں کا اور ہر علاقے کو ٹائم باضابطہ اور جس طرح پہلے دیا جاتا تھا اسی طرح دیں، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ لیکن یہ چونکہ 1.5 سال پہلے کا ایک وعدہ تھا، اس لیے یہاں کے دوست میں سمجھتا ہوں کہ کافی ایکٹیو اور فعال رہے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا، اور بالآخر ہمیں یہاں لا کر ہی دم لیا ہے۔ اور رمضان المبارک میں بار بار یہاں سے ساتھیوں کا گروپ جاتا رہا میرے گھر میں، اور اس طرح ان کی جو محنت ہے آج کے جلسے سے بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ انہوں نے واقعتاً اس گاؤں میں بڑی محنت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزا نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، چونکہ یہ فتح مبین کانفرنس کے عنوان سے یہ جلسہ ہو رہا ہے، اور موضوع بھی یہاں کے ساتھیوں نے رکھا ہے کہ شیعہ کس بنیاد پر کافر ہیں، آپ کیوں شیعہ کو کافر کہتے ہو؟ کیا وجہ ہے کہ شیعہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، قرآن کے ساتھ محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے، اسلام کا علمبردار بھی اپنے آپ کو کہتا ہے، اور ایران ایک اسلامی ملک کے نام سے عام طور پر مشہور بھی ہے۔ خمینی نے بھی دعویٰ اسلام کا کیا، اور خود شیعہ بھی عرصہ دراز سے مسلمانوں میں اپنے آپ کو شامل رکھے ہوئے ہیں۔ تو پھر کس طرح سپاہ صحابہ نے ایک نیا نعرہ لگایا کہ جی شیعہ کافر ہیں، اور پھر کافر کافر کا نعرہ لگا جاتا ہے؟ تو یہاں اس چیز کی وضاحت کی ضرورت تھی کہ شیعہ کس بنیاد پر کافر ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ اسی عنوان پر آج آپ سے میں گفتگو کروں، اور اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ بہت تھوڑے سے وقت میں آپ میری معروضات اور بالکل واضح انداز میں گفتگو پر ضرور آپ کو اطمینان نصیب ہوگا، اور ہمارا موقف آپ کے سامنے آ جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، ان کا کفر کیسا ہے اور شیعہ کا کفر کیسا ہے۔ میری جماعت کے مایہ ناز فرزند حضرت مولانا محمد نواز بلوچ صاحب نے بڑے اچھے انداز میں گفتگو فرمائی۔ انہوں نے بھی اس عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار فرمایا۔ میں اس بات کو ذرا آگے چلانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، شیعہ کے ساتھ اختلاف ہے کیا؟ مسلمانوں کا اختلاف شیعہ کے ساتھ کیا ہے؟ پہلے یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ اسی بات کا نہیں پتا کہ شیعہ کے ساتھ مسلمانوں کا اختلاف ہے کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی شیعہ کے ساتھ ہمارا جو اختلاف ہے نا وہ تعزیے پر ہے، ہم تعزیہ نہیں نکالتے، یہ تعزیہ نکالتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ کے ساتھ ہمارا اختلاف صحابہ پر ہے، کہ جی شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی شیعہ کے ساتھ ہمارا اختلاف متے پر ہے، وہ متا کرتے ہم نہیں کرتے۔ بعض کہتے ہیں جی شیعہ کے ساتھ ہمارا اختلاف 10 محرم کا جلوس ہے،
یہ بات نہیں ہے. میں آپ کی معلومات کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شیعہ کے ساتھ اصل اختلاف ان ساری باتوں میں سے کوئی نہیں. اصل اختلاف کو سمجھو کہ شیعہ کے ساتھ اصل اختلاف کیا ہے. اصل اختلاف شیعہ کے ساتھ صحابہ پر نہیں اور نہ ہی اصل اختلاف شیعہ کے ساتھ یا علی مدد پر یا اللہ مدد پر یا اس طرح کے لفظوں پر. یہ اصل اختلاف ہے. شیعہ کے ساتھ امت مسلمہ کا اصل اختلاف نظریہ امامت اور نظریہ خلافت پر ہے. اصل اختلاف کو پہلے سمجھیں. اب یہ جتنے بھی آگے اختلافات پیدا ہو رہے ہیں یہ اسی نظریہ امامت کی وجہ سے. مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد اسلام نے نظریہ خلافت پیش کیا اور شیعہ کا عقیدہ ہے کہ اسلام نے رسول اللہ کے بعد نظریہ امامت پیش کیا. اب آپ دیکھیں کہ نبی کے بعد خلافت ہونی چاہیے یا امامت ہونی چاہیے. یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ نبی کے بعد امامت ہو، اس لیے کہ امامت کا معنی ہے آگے ہونا. اس لفظ پہ غور کریں ذرا. امامت کا معنی کیا ہے؟ آگے ہونا. اور خلافت کا معنی ہے پیچھے ہونا. مسلمان کہتے ہیں کہ نبی کے بعد آدمی آگے نہیں ہو سکتا، پیچھے ہو سکتا ہے. شیعہ کہتے ہیں کہ آگے بھی ہو سکتا ہے. نہیں سمجھے میری بات آپ؟ اگر اس لفظ پر آپ غور کریں سارا اختلاف سمجھ میں آ جائے. میری ساری تقریر اسی عنوان پر ہوگی، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. مسلمانوں کا اصل اختلاف شیعہ سے نظریہ امامت پر ہے. شیعہ کہتے ہیں کہ نبی کے بعد امام، میں کہتا ہوں نبی کے بعد خلیفہ. آپ کے ذہن میں شاید یہ بات آئے کہ دیکھو جی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی یہ بھی تو امام تھے، تو آپ بھی ان کو امام کہتے ہو، تو یہ کیا مطلب ہوا؟ یہاں بھی یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ایک ہے کہ ایک آدمی ایک کسی فن میں ماہر ہو، اسے امام کہتے ہیں جی یہ فن کا امام ہے. یہ اور بات ہے. ایک آدمی مصلی پر کھڑا ہے، میں کہتا ہوں یہ ہماری مسجد کا امام ہے، یہ اور بات ہے. یا ابو بکر صدیق رسول اللہ کے مصلی کے وارث تھے، اس معنی میں وہ امام تھے. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کسی آدمی کو جو فن فقہ میں ماہر ہے ہم اسے امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں، امام شافعی، امام مالک کہہ رہے ہیں. یا ایک آدمی فن عدل و حریت کے کام میں ماہر ہے تو امام عدل و حریت حضرت عمر فاروق کو کہتے ہیں، وہ اور بات ہے. لیکن جس امامت کا فلسفہ شیعہ نے پیش کیا کہ امامت کہتے کس کو ہیں، وہ نقطہ نظر پوری اسلام کی تاریخ میں کسی اور جماعت نے پیش نہیں کیا. اس لیے کہ شیعہ کے نزدیک رسول اللہ کے بعد 12 اماموں کا درجہ ہے اور 12 اماموں کا مرتبہ 1,24,000 انبیاء سے بلند ہے. اور امام جو ہوتا ہے یہ ماں کے پیٹ سے پیدا، یعنی عام انسانوں کی طرح اس کی پیدائش نہیں ہوتی. شیعہ کے نزدیک امام جو ہوتا ہے وہ مادر رحم سے عام انسانوں کی طرح پیدا نہیں ہوتا. جس وقت ماں اور باپ امام کا ایک رات میں اختلاط کرتے ہیں، اس سے 3 دن پہلے جبرائیل امین آ کر جنت سے ایک شربت کا گلاس اس کے باپ کو دیتے ہیں اور وہ پینے کے بعد وہ میاں بیوی علیحدہ ہوتے ہیں اور اس نتیجے میں اختلاط کے امام پیدا ہوتا ہے. اور پیدا بھی اس طریقے سے نہیں ہوتا جس طریقے سے عام انسان ہوتا ہے، بلکہ امام جو ہے وہ پسلی سے پیدا ہوتا ہے. اور پھر امام جو ہے وہ نبی سے زیادہ مرتبہ رکھتا ہے. امام جو ہے وہ یعنی معصوم عن الخطا ہوتا ہے. امام معمور من اللہ ہوتا ہے. امام پر جبرائیل امین اترتا ہے. امام شریعت کو تبدیل کر سکتا ہے. امام خدا کی طرح ہوتا ہے. امام عالم الغیب و حاجت روا مشکل کشا ہوا کرتا ہے. امام سے مدد مانگی جا سکتی ہے. امام قرآن اور حدیث کے احکامات کو تبدیل کر سکتا ہے. یہ ہے وہ امام جو شیعہ کے نزدیک محمد رسول اللہ کے بعد 12 اماموں کو یہ حیثیت حاصل ہے. یہ ہے شیعہ کا نظریہ امامت، جس کو بالاتفاق پوری امت کے علماء، خواہ وہ حنفی ہو، خواہ وہ شافعی ہو، خواہ وہ حنبلی ہو، خواہ وہ مالکی ہو، خواہ وہ بریلوی ہو، خواہ وہ دیوبندی ہو، خواہ وہ اہل حدیث ہو، پوری کائنات میں 1400 سال کی اہل سنت کے علماء اس نقطہ نظر کو کفر قرار دے چکے ہیں. اور مسلمانوں کا شیعہ کے ساتھ اصل اختلاف اسی نظریہ امامت کا. اب آپ کہیں گے کہ شیعہ نے تو صحابہ کو گالی دی، ابو بکر عمر کو. آپ کہتے ہو کہ اصل اختلاف وہ نہیں، تحریف قرآن ہے، کلمہ طیبہ کی تبدیلی ہے. میرے بھائیوں، یہی وہ بات ہے کہ جب یہ اختلاف سمجھ میں آ جائے گا کہ شیعہ کے ساتھ امت مسلمہ کا اصل اختلاف نظریہ امامت پر ہے. اب میں نے شیعہ سے سوال کیا، آپ نے سوال کیا
1400 سال پہلے ائمہ نے سوال کیا، خلفاء نے سوال کیا، ہر امت کے علماء نے سوال کیا کہ اگر تمہارے نزدیک امامت کا رتبہ نبی کے بعد ہے تو بتاؤ امامت کا ذکر قرآن میں کہاں؟ ٹھیک ہے، جب یہ سوال ہوا تو اس سوال کا جواب دینے کے لیے شیعہ نے تحریف قرآن کا عقیدہ کیا۔ شیعہ نے کہا قرآن تو تبدیل ہو گیا تھا، اگر یہ قرآن پورا ہوتا اس میں 12 اماموں کے نام ہوتے، اس میں نظریہ امامت ہوتا، اگر یہ قرآن پورا ہوتا اس کی آیتیں 17,000 ہوتی، یہ قرآن جو موجودہ ہے یہ تو شراب خور خلفاء نے لکھا تھا، اس قرآن کو تو تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اب دیکھو شیعہ نے نظریہ امامت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی تحریف کا عقیدہ گھڑا، شیعہ نے نظریہ امامت کو ثابت کرنے کے لیے کلمہ طیبہ میں تبدیلی کا اعلان کیا اور کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل، کہ علی المرتضیٰ کو ولی بنایا گیا، یعنی امام بنایا گیا، اللہ کا دوست بنایا گیا، وصی رسول بنایا گیا محمد رسول اللہ کے بعد۔ اب دیکھو شیعہ نظریہ امامت ثابت کرنے کے لیے کلمہ میں کو بھی تبدیل کر رہا ہے، قرآن کو بھی تبدیل کر رہا ہے۔ پھر ہم نے یہ کہا کہ اگر تم کہتے ہو نظریہ امامت اسلام کا حصہ ہے تو پیغمبر کے مسلح پہ صدیق کھڑا ہوا تھا، اس نے کیوں نہیں بتایا؟ عمر کھڑا ہوا تھا، اس نے کیوں نہیں بتایا؟ عثمان کھڑا تھا، اس نے کیوں نہیں بتایا؟ چلو یہ 3 نہیں بتا سکے، باقی 1,44,000